الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المعتكف يعتكف الذنوب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا آج آخری عشرہ شروع ہو جائے گا اور ہم ماہ مبارک کے آخری ایام سے گزر رہے ہیں، اور یہ جو ماہ مبارک کا آخری ایام ہے اور یہ جو آخری ساعتیں اور گھڑیاں ہیں یہ بہت ہی قیمتی ہیں. حدیث مبارکہ کے اندر ان راتوں کی اور ان ایام کی فضیلت بے شمار بیان فرمائی گئی ہے، اور اس آخری عشرے کے اندر ایک اہم عمل ہے جسے اعتکاف کہتے ہیں. وہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اس کو کیا جاتا ہے، لیکن اس اعتکاف کا مقصد کیا ہے، اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے؟ حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم علیہ السلام سے اس کی وضاحت بھی منقول ہے. نبی کریم علیہ السلام کا عام معمول یہ تھا کہ رمضان المبارک کے آخری ایام زندگی کے اندر نبی کریم نے اعتکاف فرمایا ہے، لیکن ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے اعتکاف نہیں کیا تھا تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا تھا رمضان المبارک کے مہینے کے اندر. تو یہ اعتکاف آپ علیہ السلام نے بارہا کیا ہے، اس لیے یہ سنت مؤکدہ ہے. اب سنت مؤکدہ کیسے ہے؟ جس طریقے سے ہم فرض نمازوں کو ادا کرتے ہیں، ان 5 فرض نمازوں کے بعد 12 سنت مؤکدہ ہیں، اسی طریقے سے یہ اعتکاف بھی سنت مؤکدہ ہے. اب اس کے ساتھ ایک اور لفظ لگا ہوا ہے علی الکفایہ کا. اب کفایہ کا مطلب کیا ہے؟ جس طریقے سے نماز جنازہ کو ہم ادا کرتے ہیں تو لہذا نماز جنازہ کا پڑھنا، میت کی تجہیز و تکفین اور اس کا جنازے کو پڑھنا، یہ کیا ہے؟ علی الکفایہ ہے. اسی طریقے سے اعتکاف بھی سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. یعنی کفایہ کا مطلب کیا ہے؟ نماز جنازہ کو چند لوگ مل کر کے ادا کر لیں. کسی محلے کے اندر ہر ایک شخص ادا نہ کرے، لیکن چند لوگ اکٹھا ہو کر کے نماز جنازہ کو ادا فرما دیں تو پورے محلے کی طرف سے، پوری بستی کی طرف سے، پورے گاؤں اور شہر اور دیہات کی طرف سے ہر ایک کے دل میں سے فریضہ ساقط ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اعتکاف کا مسئلہ ہے. یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی محلے کے اندر سے اگر کچھ لوگ اور کچھ جوان مل کر کے کیا اعتکاف کر لے یا ایک شخص ہی اعتکاف کر لے، اہل محلہ کا ذمے سے فریضہ ساقط ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص بھی اعتکاف نہ کرے تو پوری کی پوری بستی، پورا کا پورا محلہ، پورا کا پورا گاؤں اور شہر گنہگار کہلاتا ہے. تو لہذا کفایہ کا مطلب یہ ہے کچھ لوگ ادا کر دیں تو سب کے ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے. لیکن ایک غلط فہمی ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے سماج کے اندر اور ہماری سوسائٹی اور معاشرے کے اندر یہ چل پڑی ہے. جب رمضان المبارک کا آخری ایام آتے ہیں تو ہم ایک ایسے شخص کو اعتکاف کے لیے ڈھونڈتے ہیں جو بالکل مریل ہوتا ہے، بالکل گڈا ٹھٹیرا ہوتا ہے، جو کسی کام کے لائق نہیں ہوتا ہے. ہاتھ پیر جواب دے گئے ہیں، ذہن و دماغ جواب دے گیا ہے، ہم اس کو کیا ہے تلاش کرتے ہیں اور اس سنت کو ادا کرتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، سوچنے کا مقام ہے ہمارا احساس کتنا مر چکا ہے، ہمارے ذہن و دماغ اتنا بحث ہو چکا ہے کہ ہمیں دین کی اہمیت معلوم نہیں ہے، شریعت کی اہمیت معلوم نہیں ہے کہ ہم نے اعتکاف کے لیے ایک کیا ہے
جو کسی کام کا انسان نہیں ہے اس کے لیے اعتکاف کے مسئلے کو رکھا ہے۔ ہمارے قوم کے جوان، ہمارے محلے کے نوجوان ہٹے گٹے، کیا ان کے لیے دین کا مطالبہ نہیں ہے؟ کیا شریعت ان سے مطالبہ نہیں کرتی ہے؟ کیا ان کے لیے اعتکاف کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا مرنا بڈھے اور ٹھٹیروں کو ہے؟ نوجوان کو 200-300 سال کی زندگیاں گزارنا ہے؟ کیا اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے؟ اس غلط فہمی کے اندر وہ جی رہے ہیں؟ نہ میرے دوستوں اور بزرگوں، موت عمر دیکھ کر کے آتی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے معصوم بچوں کو دفن کیا ہے، ہم نے انہی ہاتھوں سے کیا ہے بڈھے ٹھٹیروں کو بھی دفن کیا ہے، نوجوانوں کو بھی دفن کیا ہے۔ ہم آئے دن دیکھتے ہیں، تو لہذا ہم اس غلط فہمی کے اندر جیے کہ کیا ہے اعتکاف کا مسئلہ بڈھے ٹھٹوروں کا ہے، کیا ہے جو بالکل کسی لائق نہیں ہے، جس کی جاب نہیں ہے، کسی کام کا نہیں ہے، ہاتھ پیر جواب دے گئے ہیں، کیا اس کے لیے اعتکاف کا مسئلہ ہے؟ کیا اس کو موت آنی ہے؟ موت کی تیاری وہ کرے گا۔ نوجوان ہٹے گٹے کیا ہے، کیا ان کے لیے موت کا مسئلہ نہیں ہے؟ کیا انہیں آخرت کی تیاری کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا دین کا مسئلہ ان کے لیے نہیں ہے؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ذہن ہمارا جو بنا ہوا ہے ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، کہ ایک بوڑھے آدمی کو اعتکاف کے اندر بٹھا دیا جائے، یہ کیا ہے غلط طریقہ ہے۔ ہٹے گٹوں نوجوانوں کو کیا ہے اس سنت کو ادا کرنا چاہیے۔ جوانی کے اندر عبادت کا مسئلہ الگ ہے، بڈھے ٹھٹیروں کے جن کی عمریں گزر چکی ہیں، اب آخری اسٹیج کے اوپر وہ کھڑے ہیں، آج نہیں تو کل کیا ہے ان کو موت آ جائے، عام طور سے ہوتا یہی ہے۔ تو لہذا کیا ان کے لیے اعتکاف کا مسئلہ ہے، نوجوانوں کے لیے نہیں ہے؟ تو لہذا ہمیں چاہیے ہم نوجوان تیار ہوں، محلے کے نوجوان کھڑے ہوں اور اس سنت کو ادا کریں۔ تو لہذا اس کا کیا ہے الگ ہی کیا ہے اس کی کشش ہوتی ہے، اس کا نور الگ ہوتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں ماہ مبارک کے آخری ایام کے اندر اس سنت کو ادا کروں، اس سنت کے کیا ہے فائدہ اٹھاؤں۔ لیکن یہ جو اعتکاف کیا جاتا ہے رمضان المبارک کی آخری ساتوں کے اندر، ایک رات ایسی ہے جو شب قدر کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اس امت کے پر کرم یہ فرمایا ہے، فضل یہ فرمایا ہے کہ اس ایک رات کے اندر بندہ عبادت کرے تو لہذا 83 سال کی عبادت کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ تو لہذا یہ اعتکاف اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ شب قدر کو پا کر کے کیا ہے اس کی فضیلت سے فائدہ اٹھا لیا جائے۔ اس رات کے اندر اعتکاف کرنے کے بعد اور اس رات کی عبادت کو اگر اس کو مل جائے تو 83 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اس لیے کیا ہے اعتکاف رکھا گیا ہے۔ لیکن کیا ہے ہوتا کچھ اور ہے، معاشرے کی ہوا الگ چل پڑی ہے، روش الگ پڑ چکی ہے، ہمارے ذہن و دماغ غلط طریقے سے کیا ہے اسی چیز کو قبول کر لیتا ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے ہٹے گٹے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کی سنت کو ادا کرے۔ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ جس طریقے سے فرض نماز کے بعد کیا ہے کوئی ایک بوڑھا آدمی سنتوں کو ادا نہیں کرتا ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہر شخص سنتوں کو ادا کرتا ہے۔ اگر ادا نہیں کرے گا تو وہ گنہگار کہلائے گا۔ اسی طریقے سے کیا ہے یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی کیا ہے ہر شخص کو تیار ہونا چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ میں اس فرض کیا ہے اس سنت کو ادا کروں، اس فضیلت کو حاصل کروں۔ لیکن ہوتا کچھ اور ہے۔ تو لہذا سنت جس طریقے سے فرض نمازوں کے بعد ہر شخص کے ذمہ لازم اور ضروری ہے، ہر شخص کا ادا کرنا ضروری ہے، صرف کیا ہے مؤذن پیچھے کھڑے ہو کر کے سنتوں کا ادا کر دے کیا سب کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے؟ یہ امام سنت کو ادا کر لے کیا سب کی سماجیوں کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے؟ نہ، ہر ایک کے ذمہ سنت لازم اور ضروری ہے، ہر ایک کو الگ الگ پڑھنی ضروری ہے۔ تو لہذا اس کی بھی کوشش کریں، ہر ایک اعتکاف کی کوشش کرے اور اس کی فضیلت سے فائدہ اٹھائے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب معتکف اعتکاف کرتا ہے اللہ کی چوکھٹ کے اوپر آ کر کے، اللہ کے گھر کے اوپر آ کر کے اپنے ڈیرے کو ڈال دیتا ہے تو لہذا اس کو 2 ثواب ملتے ہیں، 2 نیکیاں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ کیا ہے وہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی
یعنی جتنے دن وہ مسجد کے اندر رہے گا لازمی طور کے اوپر وہ گناہ چھوڑ دے گا، اس سے گناہ چھوٹ جائے گا، دیگر برائیاں چھوٹ جائے گی۔ اب جب چھوٹ جائیں گی تو لہذا ان کا کیا ہے، اس کے بدلے میں وہ خاموش تو رہے گا نہیں، تسبیحات کو ادا کرے گا، قرآن کریم کو پڑھے گا، یا نماز کو ادا کرے گا، یا ذکر و اذکار کو کرے گا۔ تو لہذا جو وقت وہ کیا ہے مسجد کے باہر رہ کر کے کیا ہے وہ برائیوں کے اندر، غیبت کے اندر، چغل خوری کے اندر، جھوٹ فریب کے اندر، مکر و فریب کے اندر وہ ان ایام کو گزارتا تھا، جب اعتکاف کے اندر آیا اور مسجد کے اندر بیٹھا اعتکاف کی نیت سے کیا ہے، تو لہذا اس کا جو وقت تھا جو برائیوں کے اندر صرف ہوتا تھا، برائیوں کے اندر خرچ ہوتا تھا، اب وہ وقت بچ گیا ہے، تو لہذا اس وقت کو وہ کہاں گزارے گا؟ لازمی طور کے اوپر کیا ہے وہ عبادات کے اندر گزارے گا، ذکر و اذکار کے اندر گزارے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا نیکیوں کا کیا ہے، معتکف کے لیے یعنی مسجد کے باہر رہ کر کے وہ نماز جنازہ کے اندر شرکت نہیں کر سکتا، دیگر نیکی کے کام اور ثواب کے کام کے اندر وہ نہیں جا سکتا ہے، لیکن یہ مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، نماز جنازہ پڑھنا معتکف کے لیے مسجد سے نکل کر کے جانا یہ اس کے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو لہذا اللہ رب العزت والجلال اس کے اوپر کرم یہ فرمائے گا کہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے لیکن نماز جنازہ کیا ہے اگر کہیں ہو رہی ہے، اگر یہ جاتا نماز مسجد کے باہر ہوتا لیکن مسجد کے اندر ہے، تو اللہ رب العزت والجلال اس کو مسجد میں بیٹھے بیٹھے ان تمام نیکیوں کا اجر و ثواب مرحمت فرما دیتے ہیں، اس کے نامہ اعمال کے اندر درج فرما دیتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں، رجسٹر کے اندر کیا ہے لکھ دیا جاتا ہے۔ تو لہذا ایک ثواب یہ ہوا کہ اس نے گناہ کو چھوڑا، جو سب گناہ کے اندر صرف ہوتا تھا اس کو نیکیوں کے اندر گزار رہا ہے، ایک فائدہ یہ ہوا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ جو عبادات، جو نیکی کا کام، جو بھلائی کا کام وہ مسجد میں باہر رہ کر کے کرتا، لیکن یہ مسجد کے اندر ہے، اسے ان تمام کاموں کا، ان تمام نیکیوں کا، ان تمام بھلائیوں کا مسجد کے اندر رہتے ہوئے اللہ رب العزت والجلال یہ ثواب مرحمت فرما رہا ہے۔ تو دو فائدے ہوئے، تو دونوں کیا ہے فری کے فائدے ہیں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے ہم اس کی کوشش کریں، اعتکاف کے لیے تیار ہوں۔ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی کہ بہت ضروری ہے، تو لہذا ہمیں چاہیے ہم اس کی کوشش کریں اگر ہے۔ اور اس کے علاوہ معتکف کے لیے ضروری کچھ ضروری مسئلے ہیں، معتکف کیا کام نہیں کر سکتا ہے اور کیا کام کر سکتا ہے۔ معتکف کے لیے ضروری یہ ہے پیشاب اور پخانہ کے لیے اگر مسجد سے متصل بنا ہوا ہے تو وہیں پر قضائے حاجت کو انجام دے، لیکن کیا ہے بلا ضرورت شرعی کیا ہے مسجد کی شرعی حدود سے کیا ہے باہر کا نکلنا، شرعی حدود سے ایک قدم بھی اگر باہر نکل گیا خواہ تو لہذا اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا اور اس کی قضا غیر رمضان کے اندر روزے کے ساتھ اس کو لازم اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے معتکف کے لیے ضروری یہ ہے سر میں تیل لگا سکتا ہے، بالکل جائز ہے، کنگھی کر سکتا ہے، بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کسی کپڑے کو بچھا کر کے تب جا کر کے کنگھی کرے تاکہ بال وغیرہ مسجد کے اندر نہ گرے، ان کو کپڑے کے اندر سمیٹ کر کے مسجد کی حدود سے باہر پھینک دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ معتکف کے لیے ضروری یہ ہے اگر وہ غسل کرنا چاہے تو لہذا غسل کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے معتکف کے لیے یہ ہے اگر وہ خوشبو کا استعمال کرنا چاہے تو آیا وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، تو لہذا بالکل جائز ہے، کسی قسم کی قباحت نہیں ہے۔ تو لہذا اور اسی طریقے سے حقہ، بیڑی، سگریٹ کا پینا تو لہذا یہ زیب نہیں ہے کیونکہ مسجد کا ماحول ہے اور مسجد کے اندر رہتا ہے۔ اب اگر حقہ پیے گا یا بیڑی کے اندر دم مارے گا یا سگریٹ کو کیا ہے سوتے گا تو لہذا باہر پینے کے بعد مسجد کے اندر آئے گا اور مسجد نورانی ماحول ہے، یہاں فرشتے رہتے ہیں، اس کے منہ سے بدبو آئے گی تو لہذا فرشتوں کو کراہت ہوگی، اس لیے یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اعتکاف کی حالت کے اندر وہ بیڑی کے اندر دم مارے یا سگریٹ کے اندر دم مارے یا حقے کو پیا یا گٹکا کھائے یا کیا ہے اس کو کیا بولتے ہیں وہ پھاڑنے کے بعد جو منہ کے اندر ڈالتے ہیں اس کو کھائے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہے غیر ضروری ہے، ان سے بچنا چاہیے، ان کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے اگر ایسا کام معتکف کے لیے پڑ گیا ہے جو اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا ہے تو لہذا اس کام کے لیے جا سکتا ہے، لیکن راستے کے اندر جانے کے بعد کسی سے گپ شپ کرنے کے اندر کھڑا ہو گیا یا واپس آتے ہوئے کسی سے ہاتھ اور ملاقات ہو رہی ہے یہ اس سے اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ ہاں جس کام کے
لیے گیا ہے صرف اس کام کو کرے اور بغیر کسی بات کیے ہوئے فوراً مسجد کے اندر آ جائے. ہاں اگر کہے چلتے چلتے کوئی بات ہو جائے ضروری تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اس کے علاوہ اور ضروری مسائل ہیں. اگر وقت کس کا ہے, اگر کسی کو ضرورت ہو کہ اگر کوئی اعتکاف کے اندر بیٹھے تو وہ کیا براہ راست بھی پوچھ سکتا ہے یا فون پر بھی پوچھ سکتا ہے. اس کے علاوہ کیا ہے بہت سارے مسئلے ہیں. معتکف کے لیے شریعت کیا ہے انسان کو اس چیز کا مکلف بناتی ہے, اس چیز کا پابند بناتی ہے جو بندہ برداشت کرتے کہ اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہم انسان کے اوپر اور کیا ہے آدم کے اوپر اور اللہ رب العزت والجلال ایمان والوں کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے, اتنا ہی کیا ہے اس کو کیا ہے مشقت دیتا ہے جتنا بندہ برداشت کر سکے آسانی کے ساتھ. قوت سے زیادہ بوجھ شریعت ڈالتی نہیں ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اتنا برداشت کر سکے اتنا ہی ہم اس کو کیا ہے مشقت کے اندر مبتلا کرتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں کرتے ہیں. اور ایک روایت کے اندر اعتکاف کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ رمضان المبارک کے آخری ایام کے اندر کیا ہے مسجد کے اندر اعتکاف کرتا ہے, اعتکاف کی نیت سے مسجد کے اندر پڑا رہتا ہے, اللہ کی چوکھٹ کے اوپر پڑا رہتا ہے, تو اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے اس کے اس اعتکاف کرنے کا جو ثواب ہے 2 حج اور 2 عمرہ کرنے کے برابر کیا ہے اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. کتنا بڑا انعام ہے رب ذوالجلال کا. اور ایک ضروری گزارش معتکفین کے لیے یہ ہے جب وہ اعتکاف کے اندر بیٹھے تو سب سے پہلے استغفار کی کثرت کریں, زیادہ سے زیادہ استغفار کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اگر کس کو یہ یاد نہیں ہے صرف استغفر اللہ, اے اللہ میں اپنی کرتوت کے اوپر اپنی جو میں نے معصیتیں کی ہیں جو میں نے گناہ کیے ہیں اس کے اندر میں مغفرت چاہتا ہوں, اس کو پڑھتا رہے. اور دوسرے درود شریف پڑھتا رہے, جو آپ کا درود شریف یاد ہو اس کی کثرت کریں. اگر کچھ بھی یاد نہیں ہے تو صرف صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ورد کرتا رہے, بے شمار فائدہ ہے. اور تیسری چیز کیا ہے معتکفین کے لیے یہ ہے وہ نماز کا اہتمام کریں, نوافل کا اہتمام کریں, تہجد کا اہتمام کریں. اور چوتھی چیز کیا ہے معتکفین کے لیے ضروری یہ ہے کہ دن کے کسی بھی حصے کے اندر اللہ رب العزت والجلال کے سامنے بیٹھ کر کے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی اور ہر ایک کے لیے کیا ہے عافیت کو طلب کرے, دعاؤں کا اہتمام کرے. اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ جو ہے وہ تہجد کے وقت ہے, سحری سے کچھ دیر پہلے کا ہے. اور 5ویں چیز جو کیا ہے جو سب حضرات کو کرنی چاہیے اور معتکف بھی اس کو اہتمام کرے وہ صدقہ اور خیرات ہے. کچھ نہ کچھ کیا ہے ان ایام کے اندر صدقہ دیتا رہے. ان ایام کے اندر صدقہ دینے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے. تو لہذا جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک اس بات کی تہیہ کرے, اس بات کی کوشش کرے. انشاءاللہ بچے کٹے ہیں, نوجوان ہیں, کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہے. ہم مسجد کے اندر اعتکاف کریں گے, پورے ٹھگیرے کو تلاش کر کے جو کسی کام کے نہیں ہے. اعتکاف کی سنت ادا کرنا یہ کون سا ہے؟ ہمارا دل کتنا مردہ ہو گیا ہے, ہمارا ضمیر کتنا گیا گزرا ہو گیا ہے. دین کے کام کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے ہیں. اگر ابھی کہہ دیا جائے فلاں جگہ کے اوپر فلم لگ رہی ہے تو لہذا ہر ایک بھاگتا ہوا جائے گا, نوجوان سب سے پہلے پہنچے گا, پورے ٹھڈیرے بھی جائیں گے. اگر کسی سے کہہ دیا جائے فلاں جگہ کے اوپر دعوت ہے تو لہذا ہر ایک پہنچ جائے گا. لیکن اگر کہہ دیا جائے دین کے کام کے لیے آؤ, دین کی بات سننے کے لیے آؤ, مسجد میں اعتکاف کے لیے آؤ, تو لہذا ایسے بھاگتے ہیں ہم جیسا کہ ہمیں پکڑ کر کے جیل خانے کے اندر پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا. ہمارا ایمان اتنا مردہ ہو گیا ہے تو لہذا ہمیں چاہیے ہم اعتکاف کے لیے تیار ہوں اور اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. میری الفت